ہمیں کن سے دوستیاں رکھنی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس امت مبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 چھٹا پارہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا شان نزول سماعت کرتے ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے، اس سے پہلے میں ایک تمہیدی طور پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لوگ آپ کے پاس آتے جاتے، یہ آنا جانا لگا رہا، پھر وہ باتیں کرتے، ایک دوسرے سے کہتے، اوہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نہیں دیکھی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کتنی نور والی تھی، کتنا نور تھا حضور کی پیشانی میں، کتنی چمک تھی۔ دوسرا کہنے لگا، تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غروب نہیں دیکھے، کتنے پیارے تھے، کتنے حسین تھے، اللہ کا نور برس رہا تھا۔ اس نے کہا، تو نے سرکار کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ دیکھ کر آتے، پھر ایک دوسرے سے حضور کے حسن کے تذکرے کرتے، تو نے آنکھیں نہیں دیکھی؟ دوسرے نے کہا، یار میں تو حضور کی مسکراہٹ ہی دیکھتا رہ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے نا، آپ کی مسکراہٹ کا عکس جو ہے وہ پہاڑوں پہ پڑتا تھا۔ اس نے کہا، اچھا تو نے پھر رخسار بھی دیکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار بڑے خوبصورت تھے۔ ایک نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک، داڑھی شریف بڑی نورانی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ جو باتیں کرتے، کوئی کہتا، تو نے سرکار کے ہاتھ نہیں دیکھے؟ میں نے جب سلام لیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مصافحہ کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اتنی نزاکت تھی، اتنے نرم اور ملائم تھے کہ کائنات کا کوئی ایسا ریشم نہیں ہے کہ جتنی نزاکت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں ہاتھوں میں رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے ہو رہے ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کہ تم تو باتیں کر رہے ہو، حج کے موقع پر میں بھی حاضر ہوئی تھی۔ ایک صحابیہ نے کہا اپنے والد کے ساتھ، سرکار ناکہ پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی اپنا جو ہے وہ حسن و جمال کی وجہ سے، انوار و تجلیات کی برسات کی وجہ سے نظر کوئی خاص میری ٹک تو نہ سکی۔ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارک کو، انگلیوں کو، پاؤں کو دیکھا ہے۔ برسوں گزر گئے ہیں، ابھی تک وہ پاؤں کا حسن، ایڑی کا حسن میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے تذکرے۔ کوئی کہتے ہیں حضور ایسے بولتے تھے، محسوس ہوتا ہے حضور کلام کر رہے ہیں اور منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے تذکرے۔ عبداللہ بن سلام، یہ چونکہ یہودیوں کے عالم تھے، اس نے جب مختلف لوگوں کی باتیں سنی نا،
کہنے لگا اپنے آپ سے ٹھیک ہے مذہب اپنا اپنا ہے، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے، دیکھنے میں تو حرج کوئی نہیں نا، لوگ تو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اتنی باتیں کر رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی چل کر دیکھوں، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، مذہب تو اپنا اپنا ہی ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ عبداللہ بن سلام جو صحابی رسول ہیں، اور یہ ایمان کیسے لائے، بڑی لطف والی بات ہے، اس کو ذرا سننا۔ کہتا میں نے جی میں سوچا مذہب اپنا اپنا ہے، دیکھنے میں حرج کوئی نہیں، چلو چلتے ہیں۔ کہتے جب میں پہنچا، نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو عبادات، معاملات، اخلاق، ان چیزوں کا درس دے رہے تھے، اسلام کے قوانین، اصول اپنے غلاموں کو سکھا رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام چونکہ یہ خود عالم تھا، خود جو ہے اپنے ماننے والوں کا پیشوا تھا، کہنے لگا جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ ہے تو ساری خدائی باتیں ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں یہ کر رہے، یہ سارے خدائی اصول ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو یہ اپنے غلاموں کو سکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں آواز تو پہلے پہنچ گئی تھی، دل کی دنیا بدلنے شروع ہو گئی تھی آواز سے ہی۔ جب میں اندر گیا اور میری جب پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے خوبصورت چہرے پہ پڑی نا، بس دنیا ہی ساری بدل گئی۔ دیکھا تو بے ساختہ، عبداللہ بن سلام کہتا ہے کہ بے ساختہ میری زبان سے یہ جاری ہو گیا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا، اتنے خوبصورت چہرے والے یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ بجو دیکھا ہے حضور کو، ساتھ ہی کہا اشہد انکا رسول اللہ صدقہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ہوا کیا، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس کا شان نزول سماعت کرو، یہ ایمان لے آئے۔ جب ان کو پتہ چلا کفر کی، ان کا ایک پرانا مزاج ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، آپس میں ان کے جیسے بھی معاملات ہوں، جیسی بھی دشمنیاں ہوں، جس طرح کا بھی سلسلہ ہو وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب وہ مسلمان کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، ان کا آپس میں کٹ جوڑ ہو جاتا ہے، سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے میٹنگ بلائی، اجلاس بیٹھ گیا، طے یہ ہوا عبداللہ بن سلام چونکہ اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ چکا ہے، لہذا سوشل بائیکاٹ اس کے ساتھ کیا جائے، اس کے ساتھ بول چال، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، سارے معاملات اس کے ساتھ ختم کر دو، کیونکہ اس نے اپنے دین کو چھوڑا ہے۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ جب یہ صورتحال بنی، اب یہ الگ تھلگ اکیلے تنہا رہ گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اکیلا ہی رہ گیا ہوں، اب میرے ساتھ تو کوئی بولتا نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، سب نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام غم نہ کر، تجھے مبارک ہو، سب نے تجھے چھوڑ دیا ہے نا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، قرآن آ گیا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے انما ولیکم اللہ، اگر تیرے رشتہ داروں نے، تیری برادری نے، تیرے ماتحت یا تیرے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تجھے مبارک ہو، تیرے لیے خوشخبری ہے، انما ولیکم اللہ، اگر وہ تیرے دوست نہیں تو نہ صحیح تیرا دوست اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ہو، اللہ تمہارا دوست ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تیرا دوست ہے۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے،
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اپنے کلام الہی میں ذکر کر دیا کہ تمہارے دوست اللہ ہیں اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ایمان والے ہیں، ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، عاجزی تواضع انکساری کو اختیار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے ایمان والے لوگ تمہارے دوست ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ کوئی بڑائی نہیں کرتے بلکہ تواضع عاجزی انکساری کو اختیار کرتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی اس میں تکبر نہیں کرتے بلکہ تواضع عاجزی انکساری کو وہ اختیار کرنے والے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ کے ہاں وہ جھکے ہوئے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ تواضع انکساری عاجزی والے پہلو کو وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، جتنی بھی نمازیں پڑھیں، جتنی بھی خیرات کریں، لیکن ساتھ ساتھ تواضع بھی ان کی ایک وصف ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بھی تمہارے دوست ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا جو آدمی دین کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے دوست ہوتے ہیں، اور سب ایمان والے اہل ایمان جو ہیں وہ بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ ولی کا معنی دوست یہ میں نے کیا، اس کا معنی مددگار بھی ہے۔ یہ بڑے ایک لطف کی بات ہے۔ انما ولیکم اللہ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام سب نے تجھے چھوڑ دیے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سن، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ ولی کا معنی مددگار کریں تو مطلب یہ ہو جائے گا اللہ تمہارا مددگار ہے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اہل ایمان جو نماز ادا کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ کے ہاں جھکے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ سارے اہل ایمان مومن بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ ظاہر ہو گیا، اللہ بھی مددگار ہے، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے انعام کے ساتھ اللہ کے رسول اور سارے اہل ایمان مومن جو ہیں یہ بھی مددگار ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن مومن کا مددگار ہے، تو پھر غیر خدا سے مدد کا طلب کرنا یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ بات کو ذرا سمجھو۔ یہ قرآن پاک سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 55 ہے، اس کو جا کے دیکھنا۔ اس کا معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، کہ یہ مومن جو ہیں اہل ایمان تمہارے مددگار ہیں۔ غیر خدا سے مدد مانگ لو تو کہتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب میں بھوک لگے کہوں کھانا لے کر آؤ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ پیاس لگی ہے پانی دینا یہ شرک ہو گیا، یہ مدد مانگ لی میں نے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقی مددگار اللہ ہے، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اس کے جو برگزیدہ بندے ہیں، رب کی توفیق کے ساتھ اللہ کے بندوں کی وہ بھی مددگار ہیں، ان کے رسول بھی مددگار ہیں۔ آپس کے اندر اخوت، بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس بات یہ درس بھی قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ کہا گیا تمہیں مبارک ہو، تمہارے قبیلے والے لوگوں نے، تمہارے رشتہ داروں نے، دوست احباب نے اگر تمہیں چھوڑ دیا ہے تو اللہ تمہارا دوست ہے، اس کا رسول دوست ہے، مومن دوست ہیں، اللہ مددگار ہے، اس کا رسول مددگار ہے، اور سارے اہل ایمان تمہارے مددگار ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں مومن مسلمان پریشان حال ہو تو دوسرا جو مومن مسلمان ہے وہ اس کی مدد کرے، اس کو تنہا نہ چھوڑے،
اس سے محبت کا رشتہ قائم کرے، دوستی کا رشتہ قائم کرے۔ یہ بھی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ دوستی کرنی کس سے ہے؟ دوستی رب سے کرو، دوستی رب کے رسول سے کرو، دوستی تمام اہل ایمان جو مومنین ہیں ان سے کرو، دوستی بابا فرید سے کرو، مومن ہے۔ دوستی کرنی ہے تو داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کرو، مومن ہے۔ دوستی کرنی ہے تو خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ سے کرو، بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ سے دوستی کرو، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، کرما والی سرکار ہیں، ان سے دوستی کرو نا جی۔ یہ قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ رسول سے دوستی کرو اور اہل ایمان سے کرو، جتنے بھی اہل ایمان ہیں۔ یہ ایک محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، نہ کہ تم دوستی کرو اس سے جو اہل ایمان نہیں۔ یہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، سیاستہ کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ یہ حدیث پاک جو میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، ایک خاتون نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ دورہ پڑتا ہے، بے ہوشی کی حالت میں میرا جو کپڑا ہے وہ بھی جسم سے ہٹ جاتا ہے، بیماری ہے، میں اس پہ صبر کروں گی، لیکن میرے لیے یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، مجھے پتہ کوئی نہیں چلتا، بے ہوشی کی حالت میں وہ جو مرگی کا جب دورہ پڑ جاتا ہے کپڑا میرے جسم سے ہٹ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر غیر خدا سے مدد مانگنا یہ شرک ہے تو وہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کرنے آئی تھی؟ انہوں نے یہ ذکر کیا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، یہ قابل برداشت بات نہیں ہے کہ میرا جسم کیوں ظاہر ہو۔ مطلب یہ ہے صحابیات کا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر فریاد کی جائے تو وہ فریاد پوری ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم کہاں آ گئی ہو، تم شرک کر رہی ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم ڈائریکٹ رب سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو، میری بارگاہ میں کیا لینے آئی ہو؟ سرکار علیہ السلام صاحب قرآن ہیں، شارع علیہ السلام ہیں، حضور علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی، اگر یہ اس کا سوال کرنا یہ دین کے خلاف تھا، قرآن کے خلاف تھا، یہ شرک تھا، سرکار علیہ السلام نے پھر اس مائی کی، اس خاتون کی تربیت کیوں نہیں کی؟ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو دو باتیں، تم اپنی بیماری پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، نہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بتاؤ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہونا ہے یا جنت لینی ہے؟ اب یہ دنیاوی نعمتوں کی بات نہیں ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ اپنے اختیار سے ایک تیلا نہیں توڑ سکتا۔ میں نے کہا یہ دیکھو سرکار نے آفر دی، آئی تو وہ اس لیے تھی کہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ کتنی پاکیزہ سوچ تھی، بے ہوشی میں کپڑا ہٹ جائے وہ گوارا نہیں۔ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئی ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پا رہی ہیں، لیکن بازو ننگے ہیں، گھٹنوں سے نیچے پنڈلیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ خوب مرنے کا مقام ہے، بیٹی مسلمان کی ہو، باپ بھی مسلمان ہے، بھائی مسلمان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، پرورش مسلمانوں کے گھر میں ہو رہی ہے، یہ انداز کافرانہ کیوں ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے رواج کو کیوں فالو کر رہی ہے ہماری بیٹی؟ کیوں ان کو دیکھ کر یہ خود اپنے جسم کو ظاہر کر رہی ہے؟ اسلام کی تربیت تو یہ تھی کہ وہ صحابیہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ بے ہوشی کی حالت میں میرے جسم سے کپڑا ہٹ جائے۔ کتنی پاکیزہ سوچ۔ مائیں، بہنیں جو بیٹیاں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ تمہاری آئیڈیل یہ صحابیات ہیں، یہ فاحشہ بدکارہ عورتیں نہیں،
کہ جن کو دیکھ کر تم فیشن کا نام دے کر جو ہے وہ کپڑوں سے اپنے جسم کو باہر کر رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا تمہیں 2 چیزوں کا اختیار ہے. تم اپنی بیماری پہ صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، نہیں تو بھی تمہیں ٹھیک کر دیتے ہیں، بتائیں کیا کرنا ہے. اس صحابیہ نے عرض کی بیماری پہ تو میں صبر کر لوں گی، مجھے تو پھر جنت ہی چاہیے. تو کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں، تو کیا یہ اختیار ہے کہ جس کو چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت عطا فرما دیں؟ عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یہ سرکار کے اختیار ہی ہے نا. خاتمے کا کس کو پتہ ہے؟ مجھے بتائیں. اب یہ جو نظریہ کہ دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، میں کہتا تو دیوار کی بات کر رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حیاتی میں اپنے امتی کو کہا تو جنتی ہے. صحابیہ سے کہا تجھے جنت عطا کر دی. اب اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، کب اس نے مرنا ہے، کفر پہ خاتمہ ہونا ہے یا ایمان پر ہونا ہے، یہ کس کو پتہ ہے. لیکن غیب دان نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایمان پر ہی موت ہوگی، جائے گی بھی جنت میں. تبھی فرما دیا کہ تمہارے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. تو یہ اختیار ہے کہ جس کو چاہیں حضور جنت عطا فرما دیں. اب وہ صحابیہ جو ہے وہ بڑی سمجھدار تھی. جنت تو مل گئی، جانے لگی، دروازے میں پھر رک گئی ہے. سرکار نے فرمایا بھئی اب کیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ کے صدقے مل گئی، جنت تو آپ نے عطا کر دی ہے، مسئلہ میرا وہیں پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے بیماری پہ میں صبر کروں گی، اتنی مہربانی کریں کہ میرا کپڑا جو ہے وہ جسم سے نہ ہٹا کرے. مرگی کا دورہ پڑے، وہ جو بے ہوشی کی ایک حالت ہے، اس میں بھی میرا جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یہ مجھ سے برداشت نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی تجھے عطا کر دی ہے، ہم ہواؤں کو پابند کر دیں گے، تمہاری جیسی بھی حالت ہوگی کپڑا تمہارا ہوا جو ہے وہ اڑا کے جسم سے الگ نہیں کرے گی. مطلب یہ ہے کہ یہ ہوائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں، حضور کی تابع ہیں. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. جنت بھی عطا کر دی اور فرمایا کہ بیماری پہ صبر کرو، اور اپنی امت کو ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے. جو نبی علیہ السلام جنت دے سکتے ہیں، شفا بھی دے سکتے ہیں. صبر کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کسی میرے امتی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی مرض لگ جائے، اس پہ وہ ویلا نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس پہ صبر کرے. جب وہ اس پہ صبر کرے گا، اپنی بیماری پہ صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا، رب اس صبر کے صدقے جو ہے وہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. بیماری کو برا نہ کہو، علاج کرو. بیماری کا علاج کرنا چاہیے. انسان کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بیماریاں تو وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کے قدم بھی چومے ہیں. انبیاء بھی بیمار ہوئے ہیں. تو اگر یہ آ جائے تو اس پہ صبر کیا جائے. علاج کروانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انبیاء کی سنت، علاج کروائیں وہ ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ اپنے اس وقت کو انسان کو گزارنا چاہیے، نہ کہ جتنے بھی متعلقین ہیں ان کو بھی پریشان کیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دکھ دنیا میں آتے ہیں، جب انسان ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے. امام فخر الدین رازی یہ منطق کے فلسفے کے امام ہیں. امام فخر الدین رازی انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے. یونان کے جتنے فلسفی تھے، منطقی تھے، سائنس دان تھے جتنے بھی یونان کے، اگرچہ وہ مسلم نہیں تھے، اس کے باوجود امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ فلسفے میں، منطق میں اپنا امام سمجھتے تھے. اتنے بڑے فلسفے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. قرآن کی تفسیر بھی منطقی انداز میں کی ہے، فلسفی اعتبار سے کی ہے قرآن کی تفسیر. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ
یہاں پر جو میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھنا۔ علم بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین بندے ہوتے ہیں ان کی صحبت کی ضرورت ہے۔ علم ہو اور اس علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہ علم انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ شیطان جو ہے نا، شیطان، علم تو اس کے پاس بھی بہت تھا۔ کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے، وہ شیطان کے علم کا انکار نہیں کرتا۔ سب مانتے کہ شیطان کے پاس علم تھا، بہت زیادہ علم رکھتا تھا وہ، تو پھر دھتکارا کیوں گیا ہے؟ بارگاہ الہیہ سے اس کو نکال کیوں دیا گیا ہے؟ وجہ یہی بنی ہے، علم تو تھا، ادب نہیں تھا۔ علم تھا، نبی کی تعظیم نہیں تھی۔ جب فرشتوں کو حکم دیا رب نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، سارے فرشتے سجدے میں گئے۔ یہ ملعون اکڑ گیا، کہنے لگا میں تو خود ہی افضل ہوں، اپنے علم پہ گھمنڈ کیا، تکبر کیا، میں کیوں بھلا ان کے سامنے جھکوں؟ مطلب علم تھا، ادب نہیں تھا۔ علم تھا، نبی کی تعظیم نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجھے سجدے کتنے کرتا ہے، یہ بات نہیں دیکھی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتنا بڑا توحیدی ہے اور یہ میری کتنی پاکی بیان کرتا ہے، توحید کو بیان کرتا ہے۔ نہیں، جب اس نے بے ادبی کی، نبی کی تعظیم نہیں کی، جھکنے سے انکار کر دیا، اس کو مردود کر دیا گیا، نکال دیا گیا، وہ علم اس کے کام نہیں آیا۔ تو علم کے ساتھ ادب کا ہونا ضروری ہے۔ جی اس کے پاس علم بڑا ہے، میں نے کہا شیطان سے زیادہ تو کوئی نہیں تھا نا جی۔ بے ادب بندہ جو ہے، وہ جتنا بھی علم ہو، وہ علم اس کے لیے وبال بنتا ہے، وہ علم اسے کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتا کسی میدان میں۔ شیطان سے زیادہ علم تو کسی کا کوئی نہیں، بہت اس کا علم ہے، وہ بڑی ریسرچ کرتا ہے۔ کوئی ریسرچ نہیں ہے، اس کا علم ہے تو کبھی آ کے بات کرے نا۔ ایک عربی کی لائن ہی پڑھ کے سنا دے حدیث کی، اتنا علم ہے، عربی کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ پھر ایک حدیث کی لائن سنائے، پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ بہرحال نبی کی تعظیم نہ ہو تو وہ علم وبال بن جاتا ہے۔ دلیل آ گئی ہے نا جی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، منطق فلسفہ میں یونان والے بھی اپنا امام سمجھتے تھے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے جی۔ جب آپ کے آخری وقت آیا نا، شیطان آ گیا ایک ملا کی صورت میں، ایک بے ادب ملا کی صورت میں، میں مولوی نہیں کہہ رہا ہوں، ملا، بے ادب ملا کی صورت میں آیا، کہنے لگا جی تو رب کو ایک مانتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ 160 یا 360 دلیلیں قائم کی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے ساری دلیلیں توڑ دی۔ لو تھا نا جی، فنکار آدمی تھا، اپنی فنکاری دکھاتا رہا۔ آپ کے پیر و مرشد یعنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد میلوں دور وضو کر رہے ہیں، خادم وضو کروا رہے ہیں، لوٹے سے پانی ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے جب دیکھا نا میرے مرید کا آخری وقت ہے، ملعون شیطان جو ہے وہ اس کے ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ وضو کر رہے تھے، وہی چلو پانی کا لیا اور یوں ڈالا، اور راضی کہہ دے اس کو میں رب کو بغیر دلیل کے ہی ایک مانتا ہوں۔ کیوں اس ملعون کو دلیلیں دیتا ہے؟ یوں کہ میں بغیر دلیل کے ہی اپنے رب کو مانتا ہوں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ نے جیسے کہا میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، وہ ملعون جو ہے اسی وقت وہاں سے دوڑ جاتا ہے شیطان۔ تو مجھے بتاؤ، اللہ والوں کا ساتھ ہو تو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے، بے شک تمہارے ولی اللہ ہیں۔ ولی کا معنی محبت، دوست، مددگار۔ بے شک تمہارے دوست اللہ ہیں،
تمہارا دوست رسول ہیں، تمہارے دوست اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول ہم نے پہلے ذکر کیا، ٹائم ہو چکا ہے، میں صرف ایک آخری بات یہاں پر کرنے لگا ہوں۔ ہمارا جو آج کے جمعے کا عنوان تھا کہ دوستیاں کن سے کرنی چاہیے، معاشرے میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم دوستیاں کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ذکر کر دیا، دوستی رب سے کرو، دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اور دوستی کرنی ہے تو اہل ایمان سے کرو۔ تو اہل ایمان میں جو صالحین ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، یہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو دوستی کرنی ہے بابا فرید سے کرو، داتا صاحب سے کرو، خواجہ صاحب سے کرو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں ان سے دوستیاں کرو، نہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں جاؤ جہاں تمہارے اپنے ایمان کے لوٹنے کا اندیشہ ہو، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ سوشل بائیکاٹ بھی ان کا کریں، ہر اعتبار سے آج یہ نیت کر کے اٹھے جو بد عمل لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کی صحبت میں جائیں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے نوجوان بچوں کی نگرانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، جنہوں